سبحان اللہ، اتنی عظیم برکتیں ہیں۔ اور کنز الاموال میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ روزانہ میرے اوپر درود پڑھے، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس امتی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فضائل ہیں درود کے۔ ایک بار محبت سے صلاۃ سلام پڑھے، صلی اللہ علیہ بزرگان اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ ایک بڑی بیماری ہے اور بہت اذیت ناک معاملہ ہے زندگی میں۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہو جائے، عزت دار بندے کے دروازے پر قرض پا آ جائے نا، تو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھے اس کے اوپر جتنے قرضے ہوں گے وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ جس پر قرضہ ہو، اتنا قرضہ ہو کہ اس کے قرضے میں زمین و آسمان کا درمیان بھر جائے، اتنا قرضہ ہے اس کے اوپر، لیکن وہ کثرت سے درود مبارکہ پڑھے، اللہ اتنے سارے قرضے اس کے معاف فرما دے گا، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، قرض ادائیگی میں اس کے لیے آسانی کی راہیں نکلتی آئیں گی۔ یہ درود کی برکتیں ہیں۔ اگر ایسا مرض لاحق ہو جائے، آپ کو صحت نہیں ملتی، لا علاج مرض ہو جائے، آپ ڈاکٹروں کو دکھائیں، طبیبوں کو دکھائیں، حکیموں کو دکھائیں، آپ کے مرض کا علاج نہیں کر سکتے، اس لا علاج مرض کی دوا اللہ تعالیٰ نے درود کو بنایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے قابل ولی ہو گزرے ہیں، قصیدہ بردہ کے صاحب۔ وہ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، فالج کا مرض ہو گیا۔ فالج ایک حصہ جس میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، 1 سال 2 سال 10 سال گزر گئے اس مرض میں۔ حضرت سیدنا امام بوصیری چارپائی پر بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھ گئے، عمر گزرتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن بڑی مشکل میں آ گئے۔ محتاجی انسان کی آ جائے نا تو بڑا پریشان ہوتا ہے، اب صحت خراب ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ایک رات کو انہوں نے یہ صلاۃ والسلام والا قصیدہ لکھا، صلاۃ والسلام والا درود والا یہ قصیدہ، اور رات کے وقت میں یہ رو کر منہ مدینہ منورہ کی طرف کر کے اور حضور کو پکار کی، یا رسول اللہ امداد فرمائیے، کرم فرمائیے، آپ کا غلام یا رسول اللہ مصیبت میں ہے، نظر عنایت فرمائیے۔ رونے لگے، چیخنے لگے، حتیٰ کہ وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی ہے ادھر میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور ذرا نواز فرما کر تشریف فرما ہوئے، او بوصیری وہ قصیدہ تو سناؤ جو قصیدہ بھی بنایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ قصیدہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھا ہے، آواز گنبد خضرا تک پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا بوصیری قصیدہ تو سناؤ مجھے، میں تیرا قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ قصیدہ پڑھنے لگے، قصیدہ پڑھتے پڑھتے حضور اتنا خوش ہوئے، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گردن سے چادر مبارک اٹھا کر اور امام بوصیری کی گردن میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو مرض لاحق تھا، یہاں ہاتھ لگایا، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے نیند میں مجھے دیکھا گویا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ حضور نے فرمایا اور بزرگان دین نے فرمایا، اہل حق نے
انہوں نے اہل تصوف نے فرمایا ہے کہ جس رات آپ کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، آپ جہاں دیکھیں کہ اس جگہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس جگہ پر جائیں گے تو وہاں حضور کی خوشبو کو پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ حضور بذات خود اپنے امتی کو دیدار کروانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انسانی تخیل ہے، یہ انسانی سوچ کا معاملہ ہے کہ وہ خواب میں نظر آ جائے۔ جو کام بندہ دن میں کرتا رہتا ہے نا، جس سے محبت ہو جائے، اس کو نیند میں وہ چیز نظر آتی ہے، رات کے وقت میں وہی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ لیکن حضور کا معاملہ عجب ہے، الگ ہے کہ حضور کا تصور بندہ اپنائے تو حضور خود دیدار کروانے کے لیے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان کبھی میرا عکس نہیں اپنا سکتا، میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ اگر کسی کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس بندے کو اللہ کا ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، حضور نے ہاتھ لگایا، وہ فالج ٹھیک ہو گیا۔ وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ کھڑے ہو گئے ہیں حضور کے سامنے، اپنے قدموں پر کھڑے ہیں۔ اس شوق اور فرد و محبت میں اچانک آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، سبحان اللہ، وہ گردن میں چادر مبارک حضور نے ڈالی تھی، وہ حقیقت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ چادر گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور جیسے ہی اٹھے محسوس کیا کہ صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور شعر کیا تھے جو حضور نے خود پسند فرمائے؟ دو چار اشعار آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى سبحان اللہ۔ امام بوصیری فجر نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا کہ 10 سال ہو گئے چارپائی پر اشاروں سے نماز پڑھتے پڑھتے، آج مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ فجر نماز کے لیے گھر سے نکلے، اس وقت کا ولی اللہ تھا، اس شہر کا کوئی اللہ کا صاحب باطن صاحب نظر بندہ تھا۔ اچانک ان سے ملاقات ہو گئی گلی میں۔ بوصیری کیا حال ہے، صحت صحیح ہے؟ وہ جو رات کو قصیدہ بنایا تھا نا، اس کے یہ اشعار تھے، وہ تو پڑھ کر سنا۔ بوصیری نے فرمایا وہ تو میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں ہے، وہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، وہ ابھی تک میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بوصیری وہ رات جس محفل میں آپ وہ اشعار سنا رہے تھے، حضور نے اپنی چادر اپنے گلے سے نکال کر آپ کی گردن میں ڈالی تھی، اس محفل کے ایک کونے میں ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان یا رسول اللہ کی کرم نوازی پر قربان۔ یہ عنایت اس پر ہوتی ہے جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ حضور پر درود پڑھنے والا کبھی مشکل دن نہیں دیکھتا، اس پر کبھی تکلیف نہیں آتی، اس پر کبھی تنگی نہیں آتی، اس پر کبھی عذاب نہیں آتا۔ وبائیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، لیکن درود پڑھنے والا ہمیشہ ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مشکل سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور درود ایسا عمل ہے کہ آپ بطور ریا کے بھی پڑھیں نا پھر بھی اس کا اجر ملے گا. باقی جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، باقی جتنے بھی اعمال ہیں، صدقات ہیں، دین کے اعمال ہیں، نوافل ہیں، عبادات ہیں، زہد ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، اگر اس میں یہ چیز شامل ہو جائیں کہ وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے آپ کام کریں. سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے نا، 10 روپے خیرات کرتے ہیں تو اس کے لیے سیلفی نکال دیں، بھائی 10 روپے خیرات کرتے ہیں. یہ زمانہ آ گیا، خیرات کرنے کے لیے بھی سیلفیاں نکالتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، بھائی آج میں نے یہ کام کیا ہے، آج میں نماز کے لیے کیا تھا، آج میں نے تہجد پڑھا ہے. حضور نے فرمایا یہ ریاکار بندہ جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ فرمائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے جاؤ، اس کا اجر اور انعام بھی لوگوں سے حاصل کرو، میرے پاس تمہارے لیے ایک ذرہ برابر بھی اجر اور انعام نہیں ہے. حضور نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، شعب الایمان میں، معاف کیجئے گا، شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں بندہ آئے گا قیامت کے دن، اس کے پاس 70 نبیوں جتنے اعمال ہوں گے، اتنے اعمال کیے ہوں گے اس نے کہ اس کے اعمال 70 نبیوں کے برابر ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو اور اس کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دو. عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ اتنے اعمال، اتنے زیادہ اعمال بھی فائدہ نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا کیونکہ اس نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، نمازی کہیں، لوگ مجھے عابد کہیں، زاہد کہیں. اس وجہ سے اس نے عمل کیے، اس وجہ سے اللہ اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں فرمائے گا. لیکن کوئی بندہ ریا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی درود و سلام پڑھے، اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ کوئی عمل نہیں ہے بلکہ الفاظ ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. میرے مولا ہمارے مصطفیٰ پر، ہمارے سردار پر، ہمارے نبی پر اور اس کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما. یہ گویا کہ ہم اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری عرض کبھی بے غرض نہیں جائے گی، جو کہو گے میں رحمت نازل کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ. اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، وہ بہت بڑا ظالم ہے. رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند ہی نہیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں کسی کو کہے کہ یہ بندہ بھی اللہ ہے. جس طرح عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضور اتنے شان والے، اتنے مان والے، اتنے مقام والے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور بھی بنایا، بشریت بھی عطا
عطا فرمائی، غیب کا علوم بھی عطا فرمایا، اتنے مقام عطا فرمائے، لیکن پھر بھی رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، عطا اللہ کرتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، عنایت اللہ کرتا ہے، لیکن وسیلہ حضور کا ہے، وسیلہ غوث اعظم کا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم شرک نہیں کرتے، شرک سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو مشرک پسند نہیں ہے۔ جو بت پرستی کرتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی بھی لحاظ سے اللہ کی کسی صفت میں بھی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، کسی بھی عمل میں اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ لیکن درود ایسی چیز ہے، حضور پر درود پڑھنا ایسی چیز ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خود اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، اے دنیا والوں تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بے شک اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب پر ہر وقت ہر گھڑی درود و سلام رحمت نازل کروا رہا۔ مولا پھر تو جو کام کر رہا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم بھی میرے نبی پر صلاۃ و سلام کا ورد کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول برکت ہے۔ میں عرض کر چکا کہ قرض اتر جاتے ہیں، درد مٹ جاتے ہیں، بیماریوں کا علاج درود ہے، پریشانیوں کا علاج درود ہے، رسول اللہ کی دربار میں پہنچانے والی چیز درود ہے۔ اور آپ کے دل میں شوق ہے کہ میرے مولا ہمیں مصطفیٰ کا جمال دکھا، ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں جمال مصطفیٰ فرما، لکھ دے اے میرا مولا ہمارا نصیب بنا۔ اگر یہ ارادہ ہے آپ درود پڑھیں، درود پڑھنے والا تب تک نہیں مرے گا، تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک میرے آقا کا دیدار نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات میرے بھائی؟ یہ میرے آقا پر درود پڑھنے کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، یہ درود کے کمالات ہیں۔ درود کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں، الفاظ میں یہ کمالات ہیں، الفاظ میں یہ پاور ہے، الفاظ میں یہ محض الفاظ ہیں جن کے اندر یہ قوت ہے، یہ پاور ہے کہ قرض ختم کر دے، مرض ختم کر دے، دردوں کا علاج کر دے، جنت میں پہنچا دے، حضور کی شفاعت کا حقدار بنا دے، حضور کے ساتھ جنت میں جانے کا خوش نصیبی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ فقیر آپ کو متوجہ کر کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو یہ الفاظ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محض یہ الفاظ مختلف سیغے آتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، درود ابراہیمی ہے، مختلف بزرگوں نے درود مبارکہ کے سیغے بتائے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ پر تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں،
ہم اہل سنت والے تو مانتے ہیں الحمدللہ، اگر مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، درود شریف کے فضائل پر، ان کے بڑے بڑے علماء نے درود کے فضائل پر اس کے یہ جو میں نے بیان کیا نا مختصر الفاظ میں، اس سے بڑھ کر انہوں نے فضائل بیان کیے۔ تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھائی ہے، طاقت رکھائی ہے، اس میں پاور ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ ان الفاظ کا پاور مانتے ہیں، ان الفاظ کی قوت مانتے ہیں، لیکن جس پر درود پڑھا جائے، جس پر سلام پڑھا جائے، اس کو بے اختیار مانتے ہو، اس کے پاس کہتے ہو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عجب ہے آپ کی سوچ پر، عجب ہے آپ کے فہم و فراست پر، عجب ہے آپ کے اس علم پر جو نبی کو بے اختیار بنا دے۔ اگر درود میں یہ پاور ہے کہ نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دے، جہنم کی آگ سے نجات دلا دے، جنت کا حقدار بنا دے، تو میں تو کہتا ہوں کہ میرا آقا، میرا مصطفیٰ، میرا مدنی تاجدار تو اور بھی زیادہ پاور والا ہے، طاقت والا ہے۔ محبت والے نے کہا تو شاہ خوباں تو جانے جانا، کیا بات کرتے ہو میرے حضور کی، کیا بات کر رہے ہیں میرے آقا کی، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب شاہ خوباں، تو سب سے اول، تو سب سے ملائے حسن دوام تجھ کو، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، لیکن ہے اب بھی تازہ شباب تیرا، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، اب بھی تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مولا نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، دل میں کچھ محبت کا چراغ جلا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، میرا آقا وہ خالق ہے، مالک میرے مصطفیٰ کو بنایا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ
کشادہ ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ سے سوال کریں، اپنی خواہشات طلب کریں، اپنی خواہش کا اظہار کریں، تمام خواہشات پوری انسان ذات کی اللہ پوری فرما دے، لیکن پھر بھی اللہ کے خزانوں سے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی کہ جتنی سمندر کے اندر سے سوئی کو ڈبو کر باہر نکالے، جتنا سوئی کو پانی لگے گا اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں واقع نہیں ہوگی۔ رب کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اللہ کے خزانے کتنے کشادہ ہیں۔ یہ اتنے کشادہ خزانے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حوالے کر دیے۔ صحیح بخاری میں تو لفظ ہے انما انا قاسم، لیکن امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس حدیث میں کچھ اضافہ کیا ہے، اس میں الگ سند کے ساتھ یہی روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی۔ اللہ کے عطا سے عطا رب کرتا ہے، خزانے اللہ کے ہیں، ان خزانوں کو سنبھالنے والا بھی میں ہوں، تو اسے تقسیم کرنے والا بھی میں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ کے خزانوں کو تقسیم بھی میں کرتا ہوں اور اللہ کے خزانوں کو سنبھالتا بھی میں محمد مصطفیٰ کا۔ یعنی کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ حضور کے دروازے پر آئے، جس کو جو چیز چاہیے حضور کے آستانے پر آئے، حضور کے پاس جو پہنچے گا اسے اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، معرفت الہی بھی مل جائے گی، اللہ کی بندگی بھی مل جائے گی۔ لیکن حضور کا در چھوڑ کر اگر لاکھوں دروازوں پر بھٹکتے رہو، پھرتے رہو، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ ملے گا تو حسنین کے نانا کے پاس ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی محبت والے نے کہا ہے کہ نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا۔ ارے نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے گنج تن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا بھاگ جنت وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، اور جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں آئی، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ اور دنیا میں ایسا نہیں کہ اللہ نے خزانے دے دیے تو حضور تقسیم نہیں کرتے، اللہ کے خزانے تو حضور کے پاس ہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کوئی کنجوسی کریں گے اس میں، نہیں۔ حضور کو جو اللہ نے اپنے خزانے عطا کیے تو اس آسمان دنیا پر ایسا کوئی سخی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جیسا سخی میرا آقا مدینے والا ہے۔ مار رہا ہے، مجھے پورا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟
سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا شادیاں اور کرنی ہے. اچھا نیچے والے ٹھیک ہے جو مسئلہ نہیں ہے اب احتیاط کریں گے. سبحان اللہ. یہ حضور کی سخاوت ہے کہ ہمیں حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ان کے کرم کے سوا کیا ہے؟ یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ ہمارے عیوب لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے, ہمارے عیوب عیاں نہیں ہوتے. اگر اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے تو حضور کے صدقے کی. خود قرآن نے فرمایا ہے جب مکہ معظمہ کے کفار نے کہا, مکہ معظمہ کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ کو کہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کے برسات برسائے, ہمارے اوپر پتھر برسائے جائیں, ہم پر دردناک عذاب نازل کیا جائے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب ان پر کیسے عذاب کروں جو آپ ان کے اندر رہ رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. آپ کی وجہ سے. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے میرے محبوب اور تیرے اصحاب جو استغفار کرتے رہتے ہیں, تیرے غلام, تیرے ساتھی, تیرے اوپر کلمہ پڑھنے والے جو استغفار کرتے رہتے ہیں, میرے محبوب میں ان کی وجہ سے بھی ان پر عذاب ڈال دیتا ہوں, انہیں عذاب نہیں کرتا. سبحان اللہ. حضور کی وجہ سے تو کرم نوازی ہوتی رہتی ہے, حضور کی وجہ سے تو ذرا نوازی ہوتی رہتی ہے, لیکن حضور کے اصحاب بھی عذاب کو ٹالنے کا سبب ہے. سبحان اللہ. اگر کسی قوم میں زیادہ استغفار کرنے والے, اللہ کے ذکر کرنے والے پیدا ہو جائیں تو ان کے اندر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ استغفار اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جو بندہ کہے لا الہ الا اللہ, کہیے لا الہ حضور نے فرمایا جو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے, اللہ اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. 3 مرتبہ محبت سے لا الہ الا اللہ کہے. یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ تعالیٰ اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. نہیں چھوٹے چھوٹے نہیں, بڑے بڑے گناہ, بڑے بڑے کبائر گناہ وہ اللہ معاف فرما دے گا. حضور نے فرمایا کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے, کہتا رہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جو بندہ یہ کثرت سے ورد کرے, حضور نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے اعمال نامے میں ایک بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا. فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اس کے اعمال نامے میں تو اب ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا, اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اب اس کے ورد کرنے کی وجہ سے اس کے گھر والوں کے گناہ معاف کرتے جاؤ. ذکر یہ بندہ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ یہ بندہ کرتا
ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیوی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے بیٹوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ ذکر کرتا رہے حضور نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اب تو اس کے پورے خاندان کے گناہ تو نے معاف کر دیے ہیں۔ ایک بندہ ذاکر بندہ، ایک اکیلا بندہ پورے گھر والوں کے گناہوں کے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے شہر والوں کے، اس کے محلے والوں کے، اس کے گاؤں والوں کے گناہ معاف کر دے جائیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جب قیامت کے دن وہ بندہ اٹھے گا، اکیلا ذاکر بندہ، اکیلا اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عام بندے کے ذکر کا فائدہ ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے محبوب آپ کی وجہ سے تو عذابوں کو ٹال دیتا ہوں، لیکن آپ کے اصحابی وہ صدیق اکبر، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی، یہ مولا علی، یہ بلال، یہ صہیب، یہ خالد بن ولید، یہ امیر معاویہ ہے جس کی وجہ سے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام پر بکواس کرتے ہیں افسوس ہے ان پر بھی، چند لوگوں کی وجہ سے آپ مصطفیٰ کے غلاموں پر باتیں کریں میرے بھائی، یہ آپ کو حیا آنی چاہیے۔ دیکھو نا دنیا کے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ کتنے وفادار ہوتے ہیں، وہ ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی دوست پر کوئی تکلیف آ جائے، فیضان میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اگر فیضان پر کوئی تکلیف آئے تو اس کو کہوں گا کہ بھائی پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو کوئی تکلیف ہو جائے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ہم دوست ایک دوسرے کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنی وفاداری ہے ہمارے اندر۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کے جو سیاستدان ہیں، ابھی سیاستدانوں نے احتجاج کیے، جلوس کیے، عمران خان صاحب تھے انہوں نے احتجاج کیا تھا، طاہر القادری نے احتجاج کیا تھا، ان کا ویژن کیا ہے، نظریہ کیا ہے، ان کے کارکنان کی میں آپ کو ایک محبت دکھاتا ہوں کہ اپنے قائد کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا دنیا کے کارکنان عام لیڈروں کے، دنیا پرست لوگوں کے، دنیا کے لیے لڑنے والوں کے لیے کارکنان جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا رسول اللہ کے غلام بے وفا تھے؟ وہ دھوکہ دینے والے تھے؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا کے اصحابی، میرے آقا کے صحابہ سب سے بڑھ کر حضور پر جان نثار کرنے والے تھے۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی ہے۔ آج اگر ناموس رسالت پر پہرا دینے کی بات آئے تو آج بھی اسلام آباد میں بھی دھرنا چل رہا ہے، آج ابھی اہل سنت و جماعت کا دھرنا چل رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن عاشقان رسول سینہ صبر کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں۔ کیا صدیق اکبر نے اپنا جان حضور کے لیے بچا کر رکھی ہوگی؟ کیا عمر فاروق قدم نے پیچھے ہٹا لیے ہوں گے؟ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر کرم پر ہمارے بال بچے مال و دولت قربان ہے۔
سبحان اللہ۔ تو حضور کے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ یہ جو استغفار کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔ اگر حضور کا یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول سخاوت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی ذرا نوازی کرم نوازی قبر میں بھی ہوگی تو حشر میں بھی ہوگی۔ جب قبر میں احباب ہمیں دفن کر کے جائیں گے، حضور نے فرمایا صحیح بخاری کی شریف حدیث ہے کہ مردہ جو قبر میں دفن ہوتا ہے وہ اپنے کاندھیوں کے جوتوں کے آواز بھی قبر میں سنتا ہے، جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر والا سنتا نہیں ہے، عام بندہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور تو اور، لیکن قبر میں جوتوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اسے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جب نکلتا ہے اس کے احباب اسے چھوڑ کر دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ پکار اٹھتا ہے جانے والے تھوڑی دیر تو رک جا، اپنے بھائی کو پہچانتا ہے، میرے بھائی، اے میرے ابا، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے کزن، اے چاچا، اے ماما، تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ لیکن بھائی کام نہیں آئے گا، عزیز کام نہیں آئیں گے، دوست کام نہیں آئیں گے، وہ مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، لیکن کشا کی امداد کے لیے قبر میں میرے آقا خود تشریف فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں حضور آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ 3 سوال ہوں گے، صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک سوال ہوگا، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور ترمذی میں ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلے 2 سوال جو سنن ابو داؤد میں آئے ہیں، من ربک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، لیکن تیسرا سوال جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا ہے کہ وہاں حضور کی صورت لائی جائے گی، حضور کا چہرہ لایا جائے گا، اب کیسے لایا جائے گا؟ کوئی عکس ہوگا یا عشاق کو دیدار کروانے کے لیے خود تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی بندہ اعتراض کرے کہ اتنے لوگ وفات کرتے ہیں سبھی کی قبروں میں آتے ہیں، ذرا نوازیں کرم نوازیں آ جائیں تو تمہارا کیوں دل سڑ رہا ہے؟ مہربانی فرمائے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ نے قوت دی ہے بیٹا، اللہ نے طاقت دی ہے حضور کو۔ اسرائیل ہے نا، اسرائیل سانس قبض کرنے کے لیے اس اسرائیل کی ڈیوٹی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس 2015 کی تحقیق کی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 3 لوگ دنیا میں مرتے ہیں، ہر سیکنڈ، ایوری سیکنڈ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، وفات کرتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ میں 3 لوگ مرتے ہیں۔ اب وہ لوگ دنیا کے مختلف گوشوں مختلف علاقوں میں مرتے ہیں۔ ایک بندہ امریکہ میں مرا تھا، ایک بندہ یورپ میں مرا، ایک بندہ ایشیا میں مرا، پھر ایک بندہ رشیا میں مرا، ایک ساؤتھ افریقہ میں مرا، ایک آذربائیجان میں مرا۔ اس طرح مختلف علاقے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں جگہ تبدیل ہوتی ہے، لوکیشن تبدیل ہوتی ہے، لوگ تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ اسرائیل ہر جگہ ہوتا ہے، اسرائیل ہر جگہ سانس قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اسرائیل کو یہ اللہ تعالیٰ نے قوت دی، کیا میرے آقا کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہوگی کہ مدینہ منورہ سے کراچی میں ملیر میں آ کر اپنے عاشقوں کی قبر کو نورانی بنا دے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے عکس ہی آتا ہے اور کچھ مہربانی فرماتے ہیں کچھ پر، ان کی قبر میں خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی میرے امام نے فرمایا کہ جب میری قبر بناؤ تو میرے قد کے برابر بڑی بنانا. کہ اللہ کیوں اتنی بڑی قبر بنائے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضور تشریف فرما ہوں گے تو میں قبر میں بیٹھنا نہیں چاہتا, کھڑے ہو کر پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام. سبحان اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ, آسیو تھام لو, کیوں نہیں تھامتے؟ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت. سبحان اللہ. اور میرے قبلہ مرشد کریم فرماتے ہیں ابن دلبر زائی کہ حضور کی سخاوت کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کی سخاوت کی مثال ہے. سورج نکلتا ہے نا, سورج جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون غریب ہے کون امیر ہے. سورج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بنگلے میں رہنے والا ہے, یہ محلات میں رہنے والا ہے, یہ جھونپڑی میں رہنے والا ہے, یہ کچے مکان میں رہنے والا ہے. سورج ہر ایک کے لیے برابر برابر روشنی دیتا ہے. سورج کے لیے کوئی غریب نہیں, کوئی امیر نہیں. تو میرے آقا بھی یوں ہی کرم کرتے ہیں. جو آتا ہے تاجدار مدینہ کی دربار میں جو دامن پہناتا ہے وہ کرم نوازی سے رحمت سے اپنی جھولیاں بھر کے پھر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے کی بات ہے, ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا. بہاولپور ریاست تھی, کیا آگے پنجاب میں بہاولپور جو سرائی کی پٹی ہے وہاں بہاولپور ہے. بہاولپور ریاست تھی جیسے ہمارے سندھ میں وڈیرے ہوتے ہیں, پنجاب میں چودھری ہوتے ہیں, اس طرح یہاں بہاولپور میں نواب ہوا کرتے تھے. نواب, ایک نواب تھا مالدار بندہ, پیسے والا بندہ, دولت مند بندہ. وہ نواب صاحب مذاق کرنے کی عادت تھی اسے, لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا. سبحان اللہ. لوگوں میں مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, ایک لفظی مذاق ہوتی ہے, ایک پریکٹیکلی مذاق ہوتی ہے. مذاق کرنے کی عادت تھی اسے, مذاق کرتا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ. اب لفظی مذاق تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہاتھوں سے فزیکل مذاق کرے تو عدم برداشت ہو جاتی ہے, برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس نے ایک غلام رکھا, ایک نوکر رکھا, اس کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتا تھا, اس کو تنخواہ بھی دیا کرتا تھا. وہ بیچارہ غریب مسکین, پیسے مل رہے ہیں, نواب صاحب راضی ہے, اس میں دن گزر رہے ہیں, وقت گزرتا رہا. ایک دن آیا, نواب صاحب کو خیال آیا کہ چلتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کرنے, حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, مدینے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس ارادے سے وہ بہاولپور سے نکلے ہیں. اس نے کہا کہ راستے میں جائیں گے کوئی خدمت گزار بھی ہو. اس غلام کو, اس نوکر کو بھی کہا کہ بھائی تمہارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں, تجھے بھی حج پر لے کر جاؤں. اس کے زبارے نیارے ہو گئے. اس نے کہا کہ نواب صاحب پوری زندگی تیری غلامی کروں گا, مجھے اپنے ساتھ لے کر. سبحان اللہ. اور یہ غلام بھی ساتھ چلا ہے, یہ خود بھی چلے ہیں. سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے, حج کیا, منی میں گئے, مزدلفہ میں گئے, عرفات میں گئے,
مناسک حج مکمل ہوئے، اب سفر مدینہ منورہ کی جانب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ کی جانب سفر ہوا۔ محبت والوں کے لیے مدینہ تو زندگی میں ہی جنت ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، یہ مدینہ منورہ میں پہنچے۔ ایمان والے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کو گویا کہ ایمان میں تازگی مل جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، ٹائم گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، وہ دن بھی آیا جس دن مدینہ منورہ سے واپسی کرنی تھی، سفر وطن کے لیے کرنا تھا، واپس نکلنا تھا۔ سبحان اللہ، اب سامان پہ ہو چکا، آخری دن توجہ چاہوں گا میں آپ کی، سامان پہ ہو چکا، سامان کو جمع کر دیا گیا، اب سامان باندھ کر سواری آ گئی۔ نواب صاحب نے اتنے دن مذاق نہیں کیا، اتنے دن ہوئے انہوں نے کوئی اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا ہے، اب اسے موقع ملا کے جاتے ہوئے ایک مذاق کر لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، کاغذ پر چند کلمات لکھے، اس کو تو بنا اپنے نوابوں کے خیال میں نوابی ہے، ایک قلم اٹھایا، اس پر یہ الفاظ لکھے کہ اے نواب صاحب، تمہاری حاضری قبول ہو گئی، تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہارا یہاں آنا قبول ہو گیا، مدینہ منورہ کی حاضری کو مقبول کر دیا گیا ہے۔ یہ اس نے ہاتھوں سے لکھا، کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ نوکر جو آیا تو اس نے کہا کہ تجھے کوئی کاغذ ملا ہے، کوئی خط ملا ہے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ مجھے تو کوئی خط نہیں ملا، مجھے تو کوئی کاغذ نہیں ملا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ملا ہے۔ وہ محظوظ ہو رہا ہے، وہ حصہ حاصل کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، مجھے یہ کاغذ ملا ہے۔ غلام نے جو نوکر نے جو وہ کاغذ کھولا تو وہاں لکھا تھا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہارا عمرہ قبول ہو گیا، مدینہ کی حاضری قبول ہو گئی۔ کہا کہ یہ خط کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ حضور کی دربار سے ملا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی کہ مجھے محروم کر دیا گیا، شاید میری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب تھوڑی دیر ٹھہرو، اب گھر نہیں جائیں گے، پہلے مجھے مصطفیٰ کی دربار سے ہوا لینے دو۔ یہ نکلا حضور کی دربار میں روتے روتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے، ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، یہ تو بہاولپور میں نواب اور نوکر کا معاملہ ہوتا ہے، اے میرے آقا وہاں امیروں کو نوازا جاتا ہے، امیر امیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ میرے آقا کیا آپ کی دربار میں بھی یہ معاملہ ہے؟ حضور ہم نے تو آپ کی سخاوت سنی تھی، اس نواب کو خط بھیج دیا،
سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ ملیر والوں، آپ نے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھا ہے میرے بھائی، لوگوں کے سامنے جا کر دیکھا ہے، پر لیکن میرے آقا کے دروازے پر آنے والے کبھی محروم نہیں جاتے ہیں۔ حاتم کا سخی تھا، بڑا سخاوت اس کا چرچا تھا، اس کا دولت خانہ جس کے 40 دروازے تھے، کوئی سائل آتا تھا، ایک دروازے سے آئے اسے سونے کا سکہ دیتا تھا، دوسرے دروازے پر آئے دوسرا سونے کا سکہ دیتا، 40 دروازوں پر وہی ایک سائل آتا تھا، لیکن کبھی حاتم اسے واپس پلٹاتا نہیں تھا، ایک ہی سکہ دیتا تھا۔ یہ تو حاتم کی سخاوت ہے، لیکن میرے آقا کی سخاوت ملیر والوں آپ کو بتاؤ، میرے نبی کی سخاوت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بار میرے نبی کے در پر صدا لگائے، وہ اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اسے دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا زندہ ہے، حیات ہے، وہ سنتے ہیں اور امداد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا سبحان اللہ، ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہہ تو سبحان اللہ۔ زندہ ہے ولیہ، تو زندہ ہے ولیہ، تو زندہ ہے ولیہ، تو زندہ ہے ولیہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں جا بجا تھانے والے، میرا سبحان اللہ۔ عزیزو بھائیو، اپنی زندگی برباد نہ کرو گناہوں میں، بدکرداری میں، بے حیائی کے کاموں میں۔ نوجوان ہے تو پھر بھی گناہوں میں، عمر ڈھل گئی داڑھی میں سفید بال آ گئے، پھر بھی گناہوں کے راستے پر چل پڑے ہو۔ میرے بھائیو، ایک کراچی والوں، کیا آپ کو میرے مصطفیٰ کا در پسند نہیں، میرے نبی کی غلامی پسند نہیں، میرے آقا کی محبت پسند نہیں؟ وہ اتنے کرم کر رہے ہیں، کرم پر کرم کر رہے ہیں، مہربانی پر مہربانیاں فرما رہے ہیں، پھر بھی آپ بدکرداری کے راستے پر چل پڑے ہیں، زبان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، گلہ کرتے رہے، دوسروں پر ظلم کرتے رہے، حقوق کھاتے رہے۔ آپ سے محلے والے بیزار ہو جائیں، گھر والے تنگ آ جائیں۔ میرے بھائیوں، ایسی زندگی نہ گزارو جس وجہ سے قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ عمل کرو کہ جب حضور کے سامنے آئے تو سر فرو ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں خود اپنے امتیوں کو کوثر کے پیالے پلاؤں گا، خود پیالوں سے۔ اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں، یہ حدیث مبارکہ لاتے ہیں کہ دوسروں کو تو حضور پیالے بھر کر دیں گے، لیکن حضور کے دین کے عالم آئیں گے، علم والے علماء آئیں گے، تو حضور اپنے ہاتھوں
ہاتھوں سے اپنے چلو میں کوثر بھر کر انہیں پلائیں گے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ہم بھی التجا کریں یا رسول اللہ، اگرچہ اہل علم میں ہمارا شمار نہیں لیکن آپ کے ادنا غلاموں میں تو شمار دینا۔ اگر گناہوں سے بچو گے تو یہ نعمت نصیب ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مولا قیامت کے دن میرے گناہ حضور پر ظاہر نہ فرمانا، اس سے چھپا کر میرا معاملہ فرما دینا، لیکن میرے اعمال حضور پر ظاہر نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے سامنے جاؤں اور حضور پوچھے کہ بڑا اقبال تو گناہ کیوں کر کے آیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا حضور؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں کہ اگر حضور پوچھ لیں، ادھر دریافت فرمائیں